الرحیم۔ قوله قانون هو امر کلی ينطبق على جمیع جزئیاته لیتعرف منه احکام جزئیات موضوعه۔ قانون کی تعریف کرتے ہیں۔ قانون وہ امر کلی ہے جو اپنے سارے جزئیات پر منطبق ہو تاکہ اس کے موضوع کے جزئیات کے احکام اس سے جان لیے جائیں۔ اس کی مثال کل نبی افضل من عامۃ البشر، ہر نبی عامہ بشر سے افضل ہیں، یہ ایک قانون ہے۔ یعرف منہ ان ابراہیم و یعقوب و موسیٰ و عیسیٰ وغیرہم من الانبیاء علیہم السلام افضل من عامۃ البشر۔ اس قانون سے یہ جانا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام عامہ بشر سے افضل۔ وَإِنَّمَا كَانَ الْمَنْطِقُ قَانُونًا لِأَنَّ مَسَائِلَهُ قَوَانِينُ كُلِّيَّةٌ مُنْطَبِقَةٌ عَلَى جُزْئِيَاتِهَا۔ اب چونکہ منطق کو قانون کہا گیا ہے، جبکہ قانون کے لیے امر کلی ہونا ضروری ہے، تو منطق کس طرح سے قانون ہے؟ تو اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ منطق قانون اس وجہ سے ہے کہ اس کے مسائل قوانین کلیہ قوله هو موضوعه المعلوم التصوری والتصدیقی من حيث انه يوصل الى مطلوب تصوری فيسمى معرفا او تصدیقی فيسمى حجتا۔ منطق کا موضوع معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی ہے، مگر معلوم تصوری اس حیثیت سے کہ وہ مطلوب تصوری تک موصل ہو، مطلوب تصوری تک پہنچا دے، اور اس کا نام معرف رکھا جاتا ہے۔ اور معلوم تصدیقی بھی منطق کا موضوع اس حیثیت سے ہے کہ وہ کسی مطلوب تصدیقی تک پہنچا دے، فیسمى حجتاً، اور اس کا نام حجت رکھا جاتا ہے۔ موضوع اے موضوع المنطق المعلوم التصوری والتصدیقی، منطق کا موضوع معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی ہے۔ علم ان موضوع کل علم ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، جان لو کہ ہر علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے۔ یہ ایک عام چیز ہے کہ ہر علم کا موضوع وہی ہوتا ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے، جس کے احوال ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے۔ چونکہ منطق میں معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ کے عوارض اور احوال سے اس حیثیت سے بحث ہوتی ہے کہ یہ مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی تک موصل ہوں،
اس لیے معلوم ہوا کہ منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہیں، اس حیثیت سے کہ وہ مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی تک موصل ہو۔ اب عرض ذاتی کسے کہتے ہیں تو اس کی یہ تعریف کرتے ہیں، والعرض الذاتی ما یلحق الشیء لذاتہ، عرض ذاتی وہ ہے جو شے کو اس کی ذات کی وجہ سے لاحق ہو، او لجزئہ المساوی یا اس کے جزو مساوی کی وجہ سے لاحق ہو، او لامر خارج مسامل لہ یا کسی امر خارج کی وجہ سے لاحق ہو جو اس کا مساوی ہو۔ یہ تین صورتیں اعراض ذاتیہ کی۔ ما یلحق الشیء لذاتہ کی مثال میں کہتے ہیں کالتعجب اللاحق لذات الانسان، جیسے کہ تعجب ذات انسان کو لاحق ہوتا ہے انسان ہونے کی جہت سے، تو یہاں پر یہ عارض ذات انسان کو اس کی ذات کی حیثیت سے لاحق ہوتا ہے، او لجزئہ المساوی یا اس کے جزو مساوی کی وجہ سے لاحق ہو، کالتکلم العارض للانسان، جیسے کہ وہ تکلم جو انسان کو عارض ہوتا ہے اس کے جز کے واسطے سے اور وہ ناطق، یعنی انسان متکلم ہے اس وجہ سے کہ وہ ناطق، او لامر خارج یا کسی ایسے امر خارج کی وجہ سے وہ عارض اسے لاحق ہو جو اس کا مساوی ہو، کالضحک العارض للانسان بواسطۃ انہ متعجب، جیسے کہ ضحک جو انسان کو عارض ہوتا ہے اس واسطے سے کہ وہ متعجب ہے۔ تو متعجب ہونا انسان کی ماہیت سے خارج ہے، اس کی ذات سے خارج ہے، مگر یہ خارج ایسا ہے جو ذات انسان کا مساوی ہے، تو یہاں امر خارج مساوی کی وجہ سے یہ عارض انسان کو لاحق ہوا، یعنی ضحک انسان کو لاحق ہوتی ہے متعجب ہونے کی حیثیت سے، تو اس لحاظ سے یہ بھی عرض ذاتی۔ قولہ فیسمى معرفا، تو اس کا نام معرف رکھا جاتا ہے، یعنی وہ معلوم تصوری جو کسی مجہول تصوری تک موصل ہو، اس کو حاصل کرا دے تو اسے معرف کہا جاتا ہے۔ المعلوم التصوری الموصل الی مطلوب تصوری، یعنی وہ معلوم تصوری جو مطلوب تصوری تک موصل ہو، جیسے ہمارا قول انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام، معلوم تصوری۔ مثلا ہمارا قول وہ انسان جس کو اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کی طرف تبلیغ احکام کے لیے بھیجا، یہ ایک معلوم تصوری۔ یوصل الی تصور الرسول، اس معلوم تصوری کے ملاحظہ کے وقت رسول کا تصور ہوتا ہے، تو یہ تصور رسول کے تصور تک موصل ہے۔ یسمى معرفا، تو ایسے معلوم تصوری کا نام معرف رکھا جاتا ہے، لأنه يعرف المجهول التصوریہ، اس لیے کہ وہ مجہول تصوری کی پہچان کرا دیتا ہے، اسے حاصل کرا دیتا ہے۔ ويقال له القول الشارح أيضا، اور اسے قول شارح بھی کہا جاتا ہے، یعنی معرف کا دوسرا نام قول شارح ہے۔ شارح اس وجہ سے کہتے ہیں کہ لشرحہ و ایضاحہ ماہیات الاشیاء، کہ یہ ہے
اشیاء کی ماہیتوں کی شرح کر دیتا ہے اور اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔ قولہ فیسمى حجتاً، تو اس کا نام حجت رکھا جاتا ہے، یعنی وہ معلوم تصدیقی جو کسی مجہول تصدیقی تک موصل ہو اس کا نام حجت رکھا جاتا ہے۔ ای المعلوم التصدیقی الموصل الی مطلوب تصدیقی، یعنی وہ معلوم تصدیقی جو کسی مطلوب تصدیقی تک موصل ہو اس کا نام حجت رکھا جاتا ہے۔ کا قولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی وکل نبی عالم بالغیب، جیسے کہ ہمارا قول کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، اور ہر نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے، ہر نبی غیب داں ہوتے ہیں۔ معلوم تصدیقی، یہ معلوم تصدیقی۔ یوصل الی التصدیق بأن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالغیب، تو یہ اس تصدیق تک موصل ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں ہے۔ یسمى حجتاً، اس کا نام حجت رکھا جاتا ہے۔ اب اس کا نام حجت کیوں پڑا، وجہ تسمیہ کیا ہے، تو اس کو بیان کرتے ہیں کہ حجت کا اصل معنی غلبہ آتا ہے۔ تو جو شخص ایسے معلوم تصدیقی سے استدلال کرتا ہے، یعنی وہ معلوم تصدیقی جو کسی مجہول تصدیقی تک موصل ہو، اس سے جو استدلال کرتا ہے، اس سے جو تمسک کرتا ہے، وہ اپنے مطلوب، اپنے خصم پر، اپنے فریق مخالف پر غالب آ جاتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام حجت پڑا۔ لأن من تمسک بہ مستدلا علی مطلوبہ غلبہ علی الخصم، اس لیے کہ جو شخص اس سے تمسک کرتا ہے اپنے مطلوب پر استدلال کرتے ہوئے، وہ خصم پر غالب آ جاتا ہے۔ والحجت الغلبہ، اور حجہ کا معنی غلبہ ہے۔ وَإِنَّمَا كَانَ الْمَعْلُومُ التَّصَوُّرِي وَالتَّصْدِيقِ مَوْضُوعُ الْمَنْطِقِ لِأَنَّهُ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ آرَاضِهِمَ الذَّاتِيَّةِ، اور معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی منطق کا موضوع ہیں، اس وجہ سے کہ منطق میں ان دونوں کے آراز ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے۔ وما یبحث فیہ عن آراضہ الذاتیہ، اور جس فن میں اس کے آراز ذاتیہ سے بحث کی جائے، فہو موضوع العلم، تو علم کا موضوع ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس فن میں معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی کے ہی آراز ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے، اس وجہ سے معلوم ہوا کہ معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی یہ دونوں منطق کا موضوع ہے۔ ووجہ توقف الشروع علی موضوع العلم ان العلوم لا تتمیز زیادۃ تمییز الا بتمایز الموضوعات۔ مقدمۃ العلم کا ایک حصہ چونکہ اس علم کا موضوع بھی ہوا کرتا ہے، تو موضوع علم پر شروع فی العلم کس طور سے موقوف ہے تو اس کو بیان کرتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ علوم کے درمیان باہمی امتیاز یہ موضوعات ہی کے امتیاز سے ہوتا ہے۔ اس لیے اگر علم کا موضوع شروع میں نہ بیان کیا جائے، شارع فی العلم کو علم کا موضوع معلوم نہ ہو، تو وہ مسائل میں امتیاز نہیں کر سکے گا، یہ نہیں جان سکے گا کہ یہ مسئلہ کس فن کا ہے۔ اس وجہ سے شروع فی العلم علم کے موضوع پر موقوف ہوتا ہے۔ ووجہ توقف الشروع علی موضوع العلم، علم کے موضوع پر
شروع فی العلم کے موقوف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان العلوم لا تتمیز زیادت تمییز الا بتمایز الموضوعات، کہ علوم کے درمیان زیادہ امتیاز موضوعات ہی کے باہم امتیاز سے ہوتا ہے۔ یہ زیادہ کا لفظ اس وجہ سے لے آئے کہ اصل میں کسی حد تک تعریف بالرسم کے جان لینے سے بھی علوم کے درمیان علوم کے مسائل میں امتیاز ہو جایا کرتا ہے، البتہ زیادہ امتیاز موضوعات ہی کے ذریعہ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں زیادہ کا لفظ لے آئے۔ فَلَوْ لَمْ يَعْلَمِ الشَّارِعُ فِي الْعِلْمِ أَنَّ مَوْضُوعَ هَذَا الْعِلْمِ أَيُّ شَيْءٍ لم يتمیز العلم المطلوب عنده من غیرہ زیادت تمیز، تو اگر شارع فی العلم یہ نہ جانے کہ اس علم کا موضوع کون سی چیز، تو شارع فی العلم کے نزدیک علم مطلوب دوسرے علوم سے زیادہ نمایاں نہ ہوگا، زیادہ ممتاز نہ ہوگا۔ ولم یکن لہ فی طلبہ بصیرہ، اور اس علم کی طلب میں اسے بصیرت بھی نہ ہوگی۔ الاسئلہ، اب جو درس دیا گیا اس کے تعلق سے سوالات ہیں یہ۔ عرف النظرہ والتصورہ والتصدیقہ واثبت ان انقسامہما الی البدیہی والنظری بالبداہہ۔ دوسرا سوال ہے بین وجہ احتیاج الناس الی المنطق وعرف القانون۔ تیسرا سوال ہے بین الاعراض الذاتیہ مفصلا مع التمثیل واثبت ان الاکتساب بالنظر قد یقع فیہ الخطا۔ چوتھا سوال ہے عرف المعرف والحجہ وبین وجہ توقف الشروع فی العلم علی بیان الحاجہ وتعریف العلم وموضوعہ۔ یہ چار سوالات ہیں جو آپ کے سبق سے متعلق ہیں، اس لیے ان سوالات کو خوب اچھی طرح سے آپ حضرات حل کر لیں۔ فصل دلالت اللفظ علی تمام ما وضع له مطابقہ وعلی جزہ تضمن وعلی الخارج التزام ولا بد فیہ من اللزوم عقلا او عرفا۔ لفظ کی دلالت پورے معنی موضوع لہو پر، یعنی لفظ کی وضع جس معنی کے لیے ہوئی ہے اس پورے معنی پر لفظ کی دلالت مطابقت، وعلی جزہ تضمن، اور جزوی معنی موضوع لہو پر لفظ کی دلالت تضمنی، وعلی الخارجی التزام، اور ایسے معنی پر لفظ کی دلالت جو معنی موضوع لہو سے خارج ہو پر اس کو لازم، ایسے معنی پر لفظ کی دلالت التزامی کہلاتی ہے۔ تو چونکہ خارج کے لیے لازم ہونا بھی ضروری ہے، اس وجہ سے دلالت التزامی میں لزوم درکار ہے۔ مصنف کہتے ہیں ولا بد فیہ من اللزوم عقلا او عرفا، اور دلالت التزامی میں لزوم ضروری ہے، یہ لزوم خواہ عقلا ہو یا عرفا۔ فصل، اب فصل کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ وَيَا فِي اللُّغَةِ الْحَاجِزُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ، لغت میں فصل کہتے ہیں جو دو شے کے درمیان رکاوٹ ہو۔ وفی الاصطلاح الالفاظ المخصوصہ الدالہ علی المعانی المخصوصہ، اور اصطلاح میں فصل کہتے ہیں وہ الفاظ مخصوصہ جو معانی مخصوصہ پر دلالت کرتے ہیں۔ قولہ،
دلالت اللفظ ينحصر نظر المنطقی فی مفہوم المعرف والحجہ اللذین ہما من قبیل المعانی وإنما يورد بحث الألفاظ قبل المقصود لتوقف استفادة المعانی وإفادتها علیہا۔ منطق میں چونکہ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ کے حوالے سے بحث ہوتی ہے، اس وجہ سے مناطقہ کی نظر معانی ہی پر ہوتی ہے، کیونکہ معرف اور حجت یہ دونوں معانی کے قبیل سے، اس لیے مناطقہ کی نظر معانی ہی پر ہوتی ہے۔ مگر چونکہ معانی کا افادہ اور استفادہ الفاظ ہی پر موقوف ہے کہ جب تک کسی معنی کی تعبیر لفظ سے نہ کی جائے، مافی ضمیر کی تعبیر لفظ سے نہ کی جائے، اس وقت تک وہ معنی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس وجہ سے طبعاً الفاظ کی بحثوں کو یہ شروع میں لے آتے ہیں۔ ینحصر نظر المنطقی فی مفہوم المعرف والحجہ، منطقی کی نظر معرف اور حجت کے مفہوم ہی میں منحصر ہوتی ہے جو معانی کے قبیل سے۔ وَإِنَّمَا یورد بحث الالفاظ قبل المقصود، الفاظ کی بحث مقصود سے پہلے اس وجہ سے لائی جاتی ہے کہ معانی کا استفادہ اور معانی کا افادہ الفاظ ہی پر موقوف۔ وَقَدَّمَ بحث الدلالت علی الالفاظ، پھر الفاظ کی بحث میں دلالت کی بحث کو پہلے لے آئے۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر و باہر ہے کہ کسی بھی لفظ سے کسی معنی کا استفادہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ وہ لفظ اس معنی پر دلالت کرے، ورنہ اگر اس معنی پر لفظ کی دلالت نہ ہو تو اس لفظ کے لانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو الفاظ سے معانی کا افادہ اور استفادہ اسی وقت ہوگا جبکہ الفاظ معانی پر دلالت کریں، اس وجہ سے دلالت کی بحث کو پہلے لے آئے۔ وقدم بحث الدلالہ علی الالفاظ، اور دلالت کی بحث کو الفاظ پر مقدم کیا، اشارتاً الی ان بحث الالفاظ فی ھذا الفن، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ اس فن میں الفاظ کی بحث اس حیثیت سے ہے کہ یہ ہے معانی کے دلائل، لا من حیث ہی یعنی الفاظ سے الفاظ ہونے کی حیثیت سے بحث نہیں کی گئی ہے، بلکہ الفاظ سے بحث اس حیثیت سے ہوئی ہے کہ الفاظ معانی کے دلائل ہیں، معانی پر دلالت کرتے ہیں۔ والدلالہ کون الشیء بحالۃ یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، دلالت کہتے ہیں کہ کسی شے کا اس طور سے ہونا، اس حال میں ہونا کہ اس کے علم سے دوسری شے کا علم لازم آئے۔ شے اول کو دال اور شے ثانی کو مدلول کہا جاتا ہے۔ والاول والدال، شے اول دال ہے، والثانی المدلول، اور شے ثانی کو مدلول کہتے ہیں۔ وہی قد تکون بالالفاظ، اب یہ دلالت کبھی لفظ سے ہوتی ہے، کبھی غیر لفظ سے بھی ہوتی ہے۔ اگر الفاظ کے ذریعہ یہ دلالت ہو تو اس دلالت کو لفظیہ کہا جاتا ہے، اور غیر الفاظ سے اگر دلالت ہو تو اس دلالت کو غیر لفظیہ کہا جاتا ہے۔ وہی قد تکون بالالفاظ، اور یہ دلالت کبھی الفاظ سے ہوتی ہے، فتسمى دلالتا لفظیہ، تو اس کا نام دلالت لفظیہ رکھا جاتا ہے۔ وقد تکون بغیر الالفاظ، اور کبھی بغیر الفاظ کے دلالت ہوتی ہے، فتسمى دلالتا غیر لفظیہ، تو اس کا نام دلالت غیر لفظیہ رکھا جاتا ہے۔ پھر دونوں کی تین قسمیں ہیں، وضعیہ، طبعیہ اور عقلیہ۔
وکل من هذه النوعین قد یکون دلالتا وضعیہ اور دلالت نقلیہ اور دلالتا طبعیہ، اور ان دونوں نوع میں سے ہر ایک کبھی دلالت وضعیہ ہوتی ہے، کبھی دلالت عقلیہ ہوتی ہے، کبھی دلالت طبعیہ ہوتی ہے۔ یعنی اگر وضع کے واسطے سے دلالت ہو تو دلالت وضعیہ ہے، اور محض عقل کے واسطے سے دلالت ہو یعنی عقلی کا پورا پورا اس میں دخل ہے تو اس کو دلالت عقلیہ کہا جاتا ہے، اور اگر مقتضائے طبیعت سے دلالت ہو تو اس کو دلالت طبعیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح مجموعی طور پر 6 قسمیں نکلتی ہیں۔ فتصیر و اقسام الدلالت 6، تو دلالت کے اقسام 6 ہو جاتے ہیں۔ دلالت وضعیہ لفظیہ، دلالت وضعیہ غیر لفظیہ، دلالت عقلیہ لفظیہ، دلالت عقلیہ غیر لفظیہ، دلالت طبعیہ لفظیہ، دلالت طبعیہ غیر لفظیہ۔ فتصیر و اقسام الدلالت 6، تو دلالت کے اقسام 6 ہو جاتے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُصَنِّفَ بَيَّنَ من اقسامها الدلالۃ اللفظیۃ الوضعیہ، لیکن مصنف نے اس کے اقسام میں سے دلالت لفظیہ وضعیہ ہی کو بیان کیا ہے، لِأَنَّهَا هِيَ الْمَقْصُودَةُ بِالْبَحْثِ، اس لیے کہ بحث سے وہی مقصود ہے۔ اذ علیہا تدور الافادۃ والاستفادہ، اس لیے کہ افادہ اور استفادہ کا دار و مدار دلالت لفظیہ وضعیہ ہی پر ہے۔ لِأَنَّهَا عام من غیرها واسہل، اس لیے کہ دیگر دلالتوں کے بنسبت وہ عام ہے اور آسان بھی ہے۔ کیونکہ جہاں تک بات دلالت طبعیہ کی ہے، یعنی جو مقتضائے طبع سے دلالت ہوتی ہے، تو ہر ایک کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، سب کی طبیعتوں کا اندازہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور پھر دلالت عقلیہ کی جہاں تک بات ہے تو عقلیں بھی متفاوت ہوتی ہیں، تو جس دلالت میں پورا پورا عقل ہی کا دخل ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ مخاطب کا ذہن معنی مراد تک پہنچ ہی جائے، ہمیشہ یہ کوئی ضروری نہیں۔ تو افادہ اور استفادہ سب سے زیادہ آسان دلالت وضعیہ ہی سے ہے، اور اس دلالت وضعیہ سے جو لفظیہ وہیا تنقسم الی 3 اقسام، اور یہ یعنی دلالت وضعیہ لفظیہ کی 3 قسمیں: دلالت مطابقی، دلالت تضمنی اور دلالت التزامی۔ تینوں کی تعریف متن میں کر دی گئی ہے اور شرح میں بھی اسی کی وضاحت۔ کہتے ہیں وَيَا تَنْقَسِمُ إِلَىٰ 3 اقسام، اور یہ 3 اقسام کی طرف منقسم ہے۔ لِأَنَّ دلالت اللفظ بحسب الوضع اما علی تمام ما وضع لہ، اس لیے کہ وضع کے اعتبار سے لفظ کی دلالت یا تو پورے معنی موضوع لہ پر ہوگی، او علی جزءہ، یا جزء معنی موضوع لہ پر دلالت ہوگی، او علی امر خارج عنہ لازم لہ، یا ایسے امر پر دلالت ہوگی جو معنی موضوع لہ سے خارج ہو، اس کو لازم۔ یسمی الاول مطابقتا، پہلی قسم کا نام مطابقت رکھا جاتا ہے، لتطابق اللفظ والمعنی، اس لیے کہ یہاں لفظ اور معنی دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں۔ طابق النعل بالنعل کی طرح سے یہاں لفظ اور معنی دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں۔ کدلالت الانسان علی الحیوان الناطق، جیسے انسان کی دلالت حیوان ناطق پر۔ والثانی تضمنا، دوسری قسم کا نام تضمنی رکھا جاتا ہے، یعنی معنی موضوع لہ کے جز پر دلالت ہو تو اس کا نام تضمنی رکھا جاتا ہے۔ لکون الجزء فی ضمن المعنی الموضوع لہ، اس لیے کہ جز معنی موضوع لہ کے ضمن میں ہوتا ہے۔
کا دلالت الانسان علی الحیوان او الناطق، جیسے انسان کی دلالت حیوان پر یا ناطق پر، یہ جزء معنی موصول پر دلالت ہے۔ والثالث التزاما، اور تیسری قسم کا نام دلالت التزامی رکھا جاتا ہے، لکون الخارج لازما لذالک، اس لیے کہ وہ معنی خارج معنی موصول کو لازم ہوتا ہے، کا دلالت العمی علی البصر، جیسے کہ عمی کی دلالت بصر پر، تو بصر یہ عمی کے معنی موصول سے خارج، کیونکہ عمی نام ہے عدم البصر اما من شانہ ان یکون بصیرا، تو عمی کا جو معنی موصول ہے اس سے بصر خارج، لیکن اس کو لازم ہے کیونکہ اس کے مفہوم کا جب بھی تصور کیا جائے گا، یعنی عدم البصر کا جب بھی تصور ہوگا تو بصر کا تصور ضرور ہوگا۔ قولہ من اللزوم، یعنی معنی خارج پر دلالت ہونے کے لیے لزوم ضروری، خواہ لزوم عقلاً ہو یا عرفاً۔ من اللزوم ای لزوم الذہنی، یعنی لزوم ذہنی اس کے لیے درکار۔ لزوم ذہنی کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ كَوْنُ الْأَمْرِ الْخَارِجِ بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِن تَصَوُّرِ الْمَوْضُوعِ لَهُ تَصَوُّرُهُ، یعنی امر خارج کا اس طور سے ہونا کہ موضوع لہو کے تصور سے اس کا تصور لازم آئے۔ وَهَذَا اللُّزُومُ عَامٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَقْلًا، اب یہ لزوم عام ہے خواہ لزوم عقلی ہو یا لزوم عرفی ہو۔ وَهَذَا اللُّزُومُ عَامٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَقْلًا، اور یہ لزوم عام ہے اس بات سے کہ عقلاً ہو، کاللزوم بین الاثنین والزوجیہ، جیسے کہ اثنین اور زوجیت کے درمیان لزوم عقلی، یعنی دو کے لیے زوجیت یعنی جفت ہونا لازم ہے، اور یہ لزوم عقل کے اعتبار سے ہے کہ عقل جب بھی اثنین کا تصور کرے گی تو اس کے ساتھ ساتھ زوجیت کا بھی تصور عقل کرے گی۔ کاللزوم بین الاثنین والزوجیہ، جیسے کہ اثنین اور زوجیت کے درمیان لزوم، فإنہ بحسب العقل، اس لیے کہ یہ لزوم عقل کے اعتبار سے، عرفن، یا وہ لزوم عرفن، یعنی عقلاً تو لزوم نہیں ہے مگر عرف عام میں جب بھی معنی موضوع لہو کا تصور ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس لازم کا بھی تصور ہوتا، او عرفن، یا لزوم عرفن ہو، کاللزوم بین الصدیق و ابی بکر، جیسے کہ صدیق اور ابو بکر کے درمیان لزوم، تو ظاہر سی بات ہے کہ صدیق کا معنی موضوع لہو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نہیں ہے، لیکن یہ وصف آپ کے لیے اس طرح سے مشہور ہے کہ جب بھی صدیق کا لفظ بولا جاتا ہے تو علماء عوام کا بھی ذہن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی طرف جاتا ہے، تو یہاں پر لزوم عقلاً تو نہیں ہے مگر عرفاً یہاں پر لزوم ہے۔ کاللزوم بین الصدیق و ابی بکر، جیسے کہ صدیق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان لزوم، فإنہ بحسب العرف لا بحسب العقل، کیونکہ یہ لزوم عرف کے اعتبار سے
لا بحسب العقل، عقل کے اعتبار سے نہیں ہے، یعنی یہ لزوم عقلاً نہیں ہے بلکہ صرف عرفاً ہے۔ بہرحال دلالت تضمنی میں یہ ضروری ہے کہ جس معنی خارج پر دلالت لفظ کی ہو وہ امر خارج معنی موضوع لہو کے لیے لازم ہو۔ اب لازم کیسا ہو تو اس میں عموم ہے، لزوم خواہ عقلاً ہو یا عرفاً ہو، دونوں میں سے کوئی بھی لزوم ہو، بہرحال اس امر خارج کا لازم ہونا ضروری ہے، تبھی دلالت التزامی کا تحقق ہو سکتا ہے۔